शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ ابھی یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے، اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، تو ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر۔ تو یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا، یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے۔ آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا۔ تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لیکن فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو۔ سر یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے، ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی۔ جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے، اور شرعی فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے ہے، اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مال جوڑتے، آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، تو حضرت ابو ذر غفاری وہ احد پہاڑ تھا، 4-5 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے، تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا، سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی، پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر 1 مہینے، بعض کا 2 مہینے، بعض کا 3 مہینے بھی چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے، بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہیں۔ تو نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ
ہم کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ فرمایا کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو کر دو. بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم. یہ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور و تفکر کرو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں، اور اس کو نہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کر کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں. اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو فرما دو کہ ان کی بھلائی کا سوچنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان سے علیحدگی اختیار کرو. اب یہ جو میں نے اگلا ترجمہ کیا یہ معذوف ہے. اس کے اندر جب کہا جاتا ہے نا یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے کرو، مراد یہ کہ نہ کرنے سے یہ بہتر ہے. اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے کو، کہ کون جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. کئی ایک ایشوز تھے، وہ سورہ نساء میں بھی آئے گا. بعض لوگ یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بڑی ہوں گی تو ہم خود نکاح کر لیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سورہ نساء کے اندر کہ جس یتیم بچی کی تم پرورش کر رہے ہو نا اس سے تم نے نکاح نہیں کرنا. شرعاً نکاح جائز ہے لیکن کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا سورہ نساء کے اندر کہ تمہارا کام یہ ہے کہ یتیم بچیوں کی اگر پرورش کر رہے ہو نا تو تم ان کے ولی بنو، اور ولی بن کے ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرو، تاکہ اگر وہاں سے ان کو کوئی ظلم ان پہ کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو ان کے پاس پیچھے گھر ہو آنے کا. اور اگر تم نے خود ہی اپنے عقد میں لے لی اور تم نے ان پہ ظلم ڈھایا تو ان کے لیے تو جائے پناہ ہی کوئی نہیں ہوگی. کتنی حکمت ہے اس کے اندر. تو ایک حلال کام کو بھی بین کر دیا گیا کہ جس بچی کی پرورش تم کر رہے ہو تم خود اس سے نکاح نہیں کرو گے. یہ جو ایج کے ڈفرینسز ہیں نا یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں نا. عرب کے لوگوں میں تو یہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک 50 سال کا ہے وہ 10-12 سال جو بالغ بچی اس سے شادی کر سکتا تھا 15 سال کی، تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں پتہ ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے یتیموں کے ساتھ اٹیچ ہے اور کون اپنے چکر کے اندر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا، اس کے پیچھے وہی قیامت مضمر ہے جو میں اتنی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یتیم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو، اس کے کھانے میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی اگر کر دیتا کہ بھئی تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم ان کا پنکھا نہیں چلا سکتے یا اس روٹی میں سے نہیں لے سکتے، اپنا ٹفن ساتھ باندھ کے لے کے جاؤ، تو کتنی مصیبت بن جاتی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگوں کو جو تھوڑے تھوڑے معاملات میں تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے نا وہ بھی غلط ہے. اس کو تقوی بنا کے ہی پیش کرنا چاہیے، دینی حکم کے طور پہ نہیں پیش کرنا چاہیے. جیسا ہم اپنے خلفائے راشدین کے بارے میں کبھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے دیا جلایا ہوتا تھا جب کوئی حکومتی کام وہ کر رہے ہوتے تھے اور اچانک ان کا بیٹا آ گیا تو اس کو بجھا دیتے تھے. یہ جسٹ تقوی ہے. یہ ان کی ایکٹیویٹیز حلال و حرام کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی تھی. اور ویسے اللہ کے فضل سے جتنے لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو ڈائریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں. مثالیں آپ کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خود وہ ڈائریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کام کرنے کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو خصوصیات ہیں نا قرآن میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، عزیز حکیم. یہ دونوں کٹھی آتی ہیں کیونکہ یہ بیلنس کرتی ہیں. عزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ چھایا ہوا ہے، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی قید کے کر دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. حکیم وہ ہے جو کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے عزیز کا جو ترجمہ عزیز کا اپروپریٹ کیا گیا نا وہ کیا گیا غالب ہے، چھایا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. حکیم ہے کہ حکمت کے ساتھ ہے. حکمت کیا ہے؟ ریلیکس کر دیتا ہے. اس کی یہ والی کوالٹی عزیز والے معاملے کو بیلنس کرتی ہے
کہ کسی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے نا اسے ڈھیل دے دیتا ہے. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے، یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے. یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا، ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا، اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں، خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں. آپ آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے. آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں، ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے، لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں، عربی یاش ہیں. وہ سارے یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں، ادروائز عربیوں کی تو بیچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی آج آپ نئی بات لے جائیں، ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھیں تو صحیح وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے. پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے، وہ بیچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے، وہ عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. عربی تو بیچارے بڑے مشکل میں ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خیر، لیکن عام بیچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے. ہم ہی عربی بیچارے بدرام ہوئے تھے، عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں، عربی بیاہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا. اللہ دے بندے ہو تو کہنے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. اور اپنی عورتوں کا بھی، اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے. جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے. یہ جو مشرک ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے. اللہ کے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والے، شیطان کے ماننے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے. کیا بات ہے جی! اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا. مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مودودی نے تو خیر بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں. میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے اوپر جو لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے نا اس کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا ایمفیسائز قرآن میں کرتا ہے نا وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ سے آزاد نہ سمجھے. جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی نا آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا. اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی. توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کریں گے نا، کوشش کریں گے، انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. یعنی انہوں نے ایویں جنت نہیں کما لی ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پٹ کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِ، اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے. اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں. فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے. ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے
ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے. تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں، لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنا ہے. لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے، ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے. پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا. ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے. تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں، اور باقی جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرمایا کرتے تھے. وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے. تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا. جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے، ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی. ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی ہلاک کر دینا. جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے، تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو. تو اما عائشہ نے کہا میں تو حیض سے ہوں. آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا، یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے. باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا. عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہیں. لیکن جو حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے. تو نبی علیہ السلام یہ، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی. یہ میسج دینے کے لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہو تم. یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا اب تولیے ناپاک ہو گئے. تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی. آپ ناپاک نہیں ہے، وہ حکم ہی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہے، ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہے، نان ٹینجیبل. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے، جنبی تھا میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا، غسل کر کے واپس آیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. تو آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہی رہتا ہے. تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے.
حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں. مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے. لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھیں تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاستیں ہیں. نجاست کی دو قسمیں، ایک حکمی ایک حقیقی. حقیقی ہے پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، حیض کا خون ہے، یہ حقیقی نجاستیں فزیکلی لگیں گی ناپاکی ہو جائے گی. ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ اتار لیں. اور نبی علیہ السلام ڈیلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت. جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے. دین میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے. تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے. مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی، تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے. یہ میسج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق جنہوں نے عورتوں کو کماڈیٹی بنا کے پیش کیا. اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے. سر 67% عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی، 33% مرد ہیں جو یہ نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا. ہر 100 میں سے 67 عورت مسلمان ہوتی ہے، 33 مرد مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. آپ تو خیر پردے کے بہانے میں، پردے پہ بھی کبھی بولوں گا کہ آپ تو عورتوں کے لیے پردے کا بہانہ یہ کرونا نے حال ہی کر دیا ہے. چپ کر کے جناب لاؤ، جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنے تو چلو ہوں جڑا ہے کورونے تو شرما کے کر لے، ٹھیک ہے، تو کم از کم ثواب ملے یا نہ ملے، کم از کم حرام سے تو وہ بچ جائے گی عورت. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے.